السلام علیکم ناظرین، پروگرام کوئٹہ ٹائم سان کرے حاضر ہیں حکیم سیٹار. ناظرین اج اساں پروگرام میں اساں جو معزز مہمان آئے مجلس وحدت مسلمین جو مرکزی اگوان ऐं بلوچستان اسمبلی میں ممبر آغا رضا صاحب. اسی کوشش کنदासीं ان سان پہلے پروگرام میں تفصیل سے گفتگو کرے سکوں. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. آغا صاحب، ماضی قریب میں کوئٹہ میں اہل تشیع کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی، دھماکے کیے گئے، خودکش دھماکے تھے، سینکڑوں شیعہ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے. ان سب واقعات کے پیچھے کون سی قوتیں تھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے تقریباً 17-18 برسوں میں ٹارگٹ کلنگ کے جتنے بھی واقعات ہوئے اس میں کسی ابہام کا یا کسی کنفیوژن کا ہونا میری سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ ہر واقعے کے بعد شاید گھنٹہ بھی نہ گزرا ہو کہ لشکر جہنگوی اور مطلب ان تکفیری گروپس نے ذمہ داری ہر واقعے کی قبول کی ہے باقاعدہ، اور جب پکڑے بھی گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھ، انہوں نے برملا اظہار کیا اس چیز کا کہ وہ ملوث ہیں اس میں. تو ان کی فنڈنگ باقاعدہ ایک اسلامی ریاست سے ہوتی ہے، اور وہاں اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک عجیب و غریب نظریہ مسلمانوں پر توپا ہے، دنیا بھر میں مسلمانوں پر توپا ہے، جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. یہ صرف اپنی بادشاہت، اپنی شہنشاہیت کو بچانے کے لیے اور ارض مقدس پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے انہوں نے ایک نظریہ ایجاد کیا ہے جس کو انہوں نے مذہب کا نام، عقیدے کا نام دیا ہے. صاحب، شیعہ تو پورے پاکستان میں ہیں اور باقی صوبوں میں بھی اکا دکا واقعات ضرور ہوتے رہتے ہیں شیعہ کے خلاف. کبھی سندھ میں بھی اکا دکا واقعہ ہو جاتا ہے، کراچی میں بھی ہو جاتا ہے، کراچی بھی سندھی ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب میں بھی ہوتا ہے. لیکن کوئٹہ میں ایسے ایک سیریز چلا دی گئی، کبھی علمدار روڈ پہ بلاسٹ ہو جاتا ہے، کبھی ہزارہ ٹن میں سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں. تو ان میں صرف شیعہ ہزارے تو صرف نہیں ہے نا، کوئٹہ میں بھی پشتون بھی شیعہ ہیں، بلکہ پنجابی کی بہت بڑی جو تعداد ہے وہ کوئٹہ میں شیعہ ہے، اس کے علاوہ سندھی شیعہ ہے، خود بلوچوں میں جو ہے وہ شیعہ ہیں. پھر ہزارہ کو ٹارگٹ بنانا، یہ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد تھا؟ جی ہاں، دیکھیں اس کے آپ کے سوال کے جواب کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہنا کہ پورے پاکستان میں شیعوں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، یہ غلط بات ہے. جی ہاں، کم آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. دیکھیں کراچی میں آپ دیکھیں کہ عاشور کے جلوس پر دھماکہ ہوا، اس میں کتنی جانیں ضائع ہوئیں. امام بارگاہ علی رضا اور اسی طرح سے مختلف امام بارگاہوں میں کیمیکل بوم سے خودکش حملے کیے گئے. اور اسی طرح سے لاہور میں یوم علی کا جو جلوس نکلتا ہے رمضان کے مہینے میں 21 رمضان کو، بالکل افطاری سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ کیا وہاں قیامت صغریٰ کا منظر تھا بم دھماکے کے بعد. اسی طرح سے پارا چنار میں، اسی طرح سے گلگت بلتستان میں. اور پھر شیعہ پاکستان میں کسی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے. پھر آپ کی بات کہ خاص شیعہ ہزارے اور کوئٹہ میں ہزاروں کے علاوہ جو دوسرے شیعہ، ان کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا. دیکھیں ہماری خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں کہ 2 بارڈرز لگتے ہیں بلوچستان کو، اور ایک ایرانی بارڈر اور دوسرا افغانستان کا بارڈر. اب مسلک کے اعتبار سے ہمارا مسلک اور ایران کا مسلک ایک ہے، اور ابھی تک ہماری مقتدر قوتوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مسلک کا ایک ہونا اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ ہم ایران کے ساتھ یا ایران کے وفادار ہیں. ایران ایک الگ ریاست ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں بسنے والے شہری ہیں، اور پاکستان بننے سے پہلے ہم یہاں موجود ہیں، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. تو ایک سزا تو وہاں سے دی جاتی ہے جب کبھی ایران کے تعلقات مطلب دوسرے ممالک کے ساتھ، میں صاف نام لوں سعودی عرب کے ساتھ، اگر ان کا کوئی آپس کا ہوتا ہے اس کی سزا بھی ہمیں دی جاتی ہے. پھر دوسری طرف ہزارہ ہونے کے ناطے افغانستان سے جو تعلق ہے ہمارا، ظاہر ہے وہیں سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں، چاہے 150 سال پہلے، چاہے 140 سال پہلے، بعض پاکستان بننے کے وقت بھی مائگریٹ کر کے آئے تھے. تو وہاں پر بھی
افغانستان کے اندر جتنی بھی پالیسیاں بنتی ہیں، ظاہر ہے وہ ایک الگ ریاست ہے افغانستان، وہاں پہ جو بھی پالیسی بنتی ہے وہ اپنے مفادات کے تحت بناتے ہیں اس کو، نہ یہ کہ ہمیں مد نظر رکھیں. ظاہر ہے ہر ملک، ہر قوم کے داخلی اور خارجی پالیسیاں جتنی بھی ہیں وہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے بناتی ہیں، نہ کہ دوسروں کے لیے. تو وہاں پر بھی جب کبھی کوئی ایسی قوت برسر اقتدار آ جائے، یا مطلب ایسی طاقتوں کا برسر اقتدار آنا وہاں افغانستان میں جن کے تعلقات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صحیح نہ ہو، اس کی بھی سزا ہمیں دی جاتی ہے. یہ دو فیکٹرز ایسے ہیں جن کو فار گرانٹیڈ نہیں لیا جا سکتا. اور پھر یہ کہ شیعوں کی اتنی بڑی آبادی پاکستان میں صرف یا تو گلگت بلتستان میں ایک ساتھ ہے، یا پھر خیرپور میں ہے، یا پھر کوئٹہ شہر میں ہے. اصل میں سازش یہ تھی کہ کوئٹہ شہر کو ہمارے وجود سے خالی کروانا. اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹیز، کالجوں سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو زبردستی جبراً ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے نکلوایا گیا، اور پھر بازار جتنے بھی تھے، بازار میں جتنی بھی دکانیں تھیں ہماری، وہاں بزنس جتنا ہمارا تھا، وہاں سے ہمیں زبردستی ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے نکال باہر کیا گیا. اس میں آپ لینڈ مافیا اور قبضہ گروپ اور شہر پر قبضہ جمانے والے جتنے بھی گروہ ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ جب کبھی ملک میں صورتحال، کسی بھی ملک میں صورتحال نارمل نہ ہو تو مختلف جرائم پیشہ افراد بھی دہشت گردوں کے بینر تلے آ کے یا ان کا نام استعمال کر کے تو اپنا ایجنڈا آگے بڑھاتے ہیں. پنجابیوں اور شیعوں کے وجود سے بازار کو خالی کرانے کی ایک سازش کی گئی، اور کسی حد تک کامیاب بھی رہے، اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کس کو ہوا آپ کے سامنے ہے. آغا صاحب، ہزارہ برادری سے ہی جو لبرل سوچ رکھنے والے ہیں یا سیکولر سیاست پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہزارہ برادری کی جو شناخت ہے وہ مذہبی انتہا پسند کی شناخت پیدا کر کے ان کو مروایا گیا مذہبی تنظیموں نے. ظاہر ہے وہ اشارہ آپ کی طرف ہے، مذہبی تنظیموں کی طرف ہے، کہ ان کی جو پلاننگ تھی کہ ہزارہ برادری کی شناخت جو ہے وہ ایک مذہبی انتہا پسند ہو، اور اسی وجہ سے ہزارے جو ہے ٹارگٹ ہوئے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کس طرح کی انتہا پسندی. آج تک کوئی ایک مثال دیجیے آپ ہمیں کہ ہم نے کوئی انتہا پسندی کی ہو. اور پھر اپنے مذہب سے لگاؤ، اپنے مسلک سے لگاؤ، اپنے عقیدے پر قائم رہنا، یہ کوئی انتہا پسندی نہیں ہے. ہر کوئی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، ان کے ماننے والے اپنے دین کے پیروکار ہیں اور اس پر کاربند ہیں، اور اپنے طریقے سے اپنے عبادات سر انجام دیتے ہیں. صدیوں سے ہمارا یہی شیوا، یہی طریقہ کار رہا ہے. کوئی ایک مثال آپ دیجئے کہ جس میں ٹارگٹ کلنگ یا بوم بلاسٹ یا مطلب اس طرح کی کوئی چیز ہم نے کی ہو. بلکہ پورے پاکستان کے شیعہ اس طرح کے واقعات میں کب ملوث رہے ہیں. یہ ایک انتہائی بھونڈا الزام ہے، صرف اور صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے. کیونکہ سیاسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ ان ایلیمنٹس کو ہر موقع پر قوم نے، لوگوں نے رد کر دیا ہوا ہے. ہمیشہ انہوں نے منہ کی کھائی ہے. اب ظاہر ہے وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنا وجود سالم رکھنے کے لیے اس طرح کے شوشے ہمیشہ ایوری ناؤ اینڈ دین وہ اس طرح کا کوئی بیان دیتے ہیں. دیکھیں، ایک طرف تو ہم اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں یہاں پاکستان میں اپنی بقا کا مسئلہ ہے. 2 کلومیٹر بائی 1.5 کلومیٹر کے علاقے میں لا کے ہمیں محصور کر دیا گیا ہے. اس کے باوجود اس طرح کے لوگ، اس طرح کی سوچ رکھنے والے عبرت حاصل کرنے کی بجائے، اپنے لوگوں کا بھلا سوچنے کی بجائے اپنے ہی لوگوں پر یہ الزام تھوپتے ہیں کہ یہ انتہا پسند ہے. میں پھر یہی بات کہتا ہوں کہ کوئی ایک مثال آپ دیجیے کہ ہم نے انتہا پسندی کی ہو. اتنا ظلم سہنے کے بعد کوئی بھی ہوتا، کوئی ریٹیلیشن، کوئی انتقامی کارروائی دکھاتا، لیکن ہماری طرف سے آج تک کچھ نہیں ہوا. بلکہ میں آپ کو بہترین مثال دوں کہ
جب 100 جنازے لے کے ہم انتہائی سرد موسم میں برف اور بارش میں خواتین بچے بوڑھے بیٹھے رہے سڑکوں پر، کوئی ایک واقعہ ہوا ہو، کسی نے حتیٰ کہ کوئی نازیبا لفظ، کوئی نازیبا سلوگن، نعرہ لگایا ہو؟ صرف ایک ہی ڈیمانڈ تھی ہماری کہ یہ حکومت جو کہ اس قابل نہیں کہ دہشت گردوں کی سرکوبی کر سکے، اس کو جانا چاہیے۔ اور ایک اور بات یہاں میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہماری پارٹی کی کبھی بھی یہ ڈیمانڈ نہیں رہی کہ فوج آ کے ٹیک اوور کرے۔ ہماری نہ کبھی یہ ڈیمانڈ رہی ہے، نہ کبھی آئندہ رہے گی۔ فوج کا ٹیک اوور کرنا کسی بھی حوالے سے یہ ہمیں منظور نہیں۔ فوج ہمارا ایک انتہائی قیمتی اثاثہ ہے، ہمارا ایک انتہائی معتبر ادارہ ہے۔ آئین کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنا کام کرے، جمہوری ادارے اپنا کام کرتے رہیں۔ 10 جنوری کے حوالے سے، 10 جنوری 2013 کے حوالے سے ڈیمانڈ شہداء کے لواحقین کی یہ تھی کہ صوبائی حکومت ختم کر دی جائے اور ٹارگیٹڈ آپریشن فوج کے ذریعے کروایا جائے۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ پورا شہر یا ملک فوج کے حوالے کر دیا جائے، اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ یہ ایک ابہام پیدا کیا جا رہا ہے لوگوں کے ذہن میں۔ نہ پہلے کبھی ہم نے اس بات کی حمایت کی، نہ آئندہ کبھی کریں گے۔ اگر صاحب وقت ہو گیا تھوڑا وقفے کا۔ ناظرین اگر رضا صاحب اسا گڈا ہے پر وقت تھی ہوا کرنے وقفے جو اسا سے کر رہے ہیں۔ وقفے کا کوئی پروگرام کوئی ٹائم میں بھلی کر۔ آغا صاحب آپ نے کہا کہ آپ نے فوج کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن جب علمدار روڈ پہ یہ واقعہ ہوا تھا اور دھرنا دیا گیا تھا، اس دھرنے میں یہ مطالبات آپ کی مرکزی قیادت نے یہ مطالبات کیے تھے کہ کوئٹہ کو، پورے ملک کو نہیں، کوئٹہ کو فوج کے حوالے کیا جائے اور ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے، تاکہ کیونکہ باقی جو پولیس یا دوسرے ادارے تھے وہاں ان کے اوپر سے بھروسہ جو ہے وہ اٹھ گیا ہے، لہذا فوج یہ آپریشن کرے۔ جب خورشید شاہ اور وہ لوگ آئے تھے تو گورنر راج بھی بل لگا، وہ حکومت بھی چلی گئی، تو آپ کے قائدین نے اس وقت تو یہ مطالبہ کیا تھا کہ کوئٹہ شہر کو کم از کم فوج کے حوالے کیا جائے۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ لواحقین جو تھے شہداء کے، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جی ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے فوج کے ذریعے، کیونکہ باقی سارے ادارے ناکام ہو گئے تھے اور ایک معتبر نام جو کہ رہ جاتا ہے وہ ظاہر فوج ہی کا ہے کہ ان کے ذریعے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں، پہلے تو کوئی آپریشن ہوا نہیں، کوئی گرفتاری ہوئی نہیں، جب کبھی کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور کہیں چھاپا پڑا اور کوئی دہشت گرد اگر پکڑا گیا تو ان کو پھر جیلوں سے بھگا دیا گیا۔ یہ تو سب کے سامنے ہے اور آپ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اچھا علی صاحب، چودھری نثار جب آئے تھے ان کے ساتھ جو آپ کی بات چیت ہوئی تھی، یہ اس دور حکومت کی اب بات کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ نے جو مطالبات رکھے تھے کہ وہ انہوں نے پورے کر دیے؟ دیکھیں، مطالبات اس وقت اس سچویشن سے نکلنے کے لیے تو تسلیم کر لیے جاتے ہیں، لیکن ایز اٹ از 100% کوئی بھی مطالبہ آج تک پورا نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ کمپنسیشن کیسز بہت سارے ایسے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں جس میں زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے اور پھر شہداء کے لواحقین کی کمپنسیشن کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ دیکھیں، یہیں کوئٹہ شہر میں پشتونوں کی ایک بس کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے جس میں سارے پشتون نان شیعہ پشتونز کو انتہائی بھاری معاوضہ دیا گیا، حالانکہ چاہے آپ اربوں روپے دیں بعد میں، وہ کمپنسیشن نہیں ہو سکتا۔ انسانی زندگی بہت قیمتی ہے، وہ ان چیزوں سے ماورا ہے، لیکن کم از کم لواحقین کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ حکومت وقت، کیونکہ یہ حکومت کی ناکامی ہے،
ہمیں اور آپ کو سیفٹی پرووائڈ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رویے چینج ہیں. اس حوالے سے پھر شکوک و شبہات کا پایا جانا لازمی امر ہے. اور بار بار جب میں اس چیز کا تذکرہ کرتا ہوں ہر ایک فورم پر کہ ایک طرفہ نسل کشی ہماری جاری ہے اور ان دہشت گردوں کی سرپرستی ہوتی رہی ہے ماضی میں. پہلے ان کو پنپنے کا موقع دیا گیا بلکہ اب بھی سرپرستی ہو رہی ہے. ان ایلیمنٹس کی سرپرستی اب بھی ہو رہی ہے. ہاں ایک تازہ ہوا کا جھونکا لوگوں کے لیے اور ایک امید کی ایک کرن یہ تھی کہ آپریشن ضرب اضب جاری کیا گیا. دیکھیں یہی ہماری ڈیمانڈ تھی جس کو کہ کنفیوژن کا شیپ دے کے لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. ہم نے تو یہی کہا تھا شروع دن سے کہ آپریشن کیا جائے فوج کے ذریعے. تو فوج کے ذریعے آپریشن تو ابھی بھی ہو رہا ہے اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ فیور کر رہی ہیں. جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو آپریشن ضرب اضب کا دائرہ پھیلانے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ فوج کے ذریعے آپریشن کروایا جائے اور نہ صرف مطلب شیعہ پہ جو مہربانی کا جو ہوا کا جھونکا آیا ہے اس میں حکومتوں سے زیادہ عالمی حالات جو ہیں عالمی حالات جو بن رہے ہیں. آف کورس یہ ہماری محبت میں نہیں ہو رہا. یہ میں صاف کہہ دوں کہ آپریشن جو ہو رہا ہے وہ صرف شیعوں کی محبت میں نہیں ہو رہا. مسئلہ اس وقت دہشت گردی کا ہے. پوری پاکستانی قوم 20 کروڑ مظلوم پاکستانی عوام دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے. مٹھی بھر دہشت گردوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے پورے ملک کو. بدنامی ہمیں مل رہی ہے انٹرنیشنل سطح پر. ملک کے اندر کیا حالات ہیں. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے پولیو کیمپین جو چلایا جا رہا ہے پورے ملک میں. میں آپ کو بتاؤں کہ MDGs میں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں ایک چیز پولیو کا خاتمہ بھی تھا اور باقی بھی 8 دوسرے تھے اس کے کمپوننٹس. ہم کوئی بھی اچیو نہیں کر سکے. 2000 میں یہ معاہدہ ہوا تھا 2015 تک ہم نے اچیو کرنا تھا. صرف پولیو ایک ایسی چیز تھی جس پہ ہم نے قابو پایا تھا. لیکن انہی تکفیری گروپوں کی وجہ سے جنہوں نے باقاعدہ مساجد سے جنہوں نے جمعے کے خطبوں میں جنہوں نے پامفلیٹ کے ذریعے اور پھر دہشت گردی کے ذریعے اس کیمپین کو روکا. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ دنیا کے 3 ممالک ایسے ہیں افغانستان پاکستان اور نائجیریا جہاں پولیو کے کیسز ابھی بھی ہیں. باقی دنیا سے پولیو کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے. پولیو ٹیم پر حملے کا کیا جواز کیا تک بنتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان ایلیمنٹس ان تکفیری گروپس کا وہ کون سا عقیدہ ہے کہ ہر چیز ان کے مذہب ان کے مسلک ان کا جو فکری طرز عمل ہے ہر ایک چیز وہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. کوئی بھی کیمپین شروع ہو کوئی نئی بات سامنے آئے حتیٰ کہ علاج معالجے کی سہولتوں پر بھی کفر کا فتویٰ. تو اصل میں ایسے ایلیمنٹس کا خاتمہ کرنے اور پھر جو آئیڈیالوجیکل ان کے بیسز ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز آپ 2 دہشت گرد ماریں گے 4 اور پیدا ہوں گے. اصل میں ان کے 3 ونگز ہیں. ایک پولیٹیکل ونگ ہے ان کا اور ایک ان کا عسکری ونگ ہے اور ایک آئیڈیالوجیکل ونگ ہے. مدارس مختلف جو ہیں تکفیری گروپس کے تکفیری دیوبندی گروپس کے مختلف جو مکاتب ہیں اور مکتب ہیں ان کے اور IMS کے مختلف ان کے مدارس ہیں. وہاں سے لٹریچر پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان میں پھیلتا ہے اور وہاں سے اس کی ترویج ہوتی ہے اس کی دے پروپیگیٹ دیٹ. پھر ان کا عسکری ونگ امپلیمنٹ کرواتا ہے اس کا. جب کبھی عسکری ونگ پر یا پھر آئیڈیالوجیکل ونگ پر کوئی بات آتی ہے پولیٹیکل ونگ انتہائی زور و شور کے ساتھ سڑکوں پر اور پھر اسمبلیوں میں آواز اٹھاتا ہے باقاعدہ ان کے خلاف. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے. صرف آپریشن ہی اس کا حل نہیں. یہ آپریشن جو ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے. پورے ملک میں اس کا دائرہ پھیلانا چاہیے اور پھیلنا چاہیے. لیکن جب تک ان کے ان 3
ونگز کو ختم نہیں کر دیا جاتا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. ناظرین اتنے وقت تھی ننڈڑے وقفے جو اساس گڈ رہے. وقفے کا پہ ایک دفعہ بیئر بھلی کر آغا صاحب ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی جو حکومت 2.5 سال رہی اس نے کتنی پروٹیکشن دی شیعاز کو؟ اس کا کردار ہے یا وہ بھی کردار اداروں کا ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہے پرسنل ول کہ اگر ول ہو تو رستے نکل آتے ہیں. ڈاکٹر مالک ہمسیلف از اے ویری جینٹل پرسن, اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ان کے طریقہ کار سے میں ذرا اختلاف کروں گا کہ ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ کوشش ان کی تھی کہ کسی طرح سے ہمیں لے جا کے ان تکفیری گروپس کے سامنے بٹھا دیا جائے اور ڈائلاگز کروا دیا جائے. اب ایک گروہ ایسا ہے جو کہ آپ کے وجود کا انکاری ہے, وہ آپ کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے اور عجیب عجیب الزامات لگا کر وہ بات کرنے پر راضی نہیں ہے. اور یہ ایک بات میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور اب بھی کہوں گا کہ دس از امپاسبل کہ میں آپ کی طرح بن جاؤں اور آپ میری طرح بن جائیں. واحد سلوشن یہ ہے ایک مہذب معاشرے میں, مہذب دنیا میں, کہ میں آپ کا رسپیکٹ کرنا سیکھوں, آپ میری رسپیکٹ کریں, میں آپ کو برداشت کروں, آپ ٹالرنس دکھائیں میری طرف. تو دس از دا وے کہ ایک مہذب معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ہم آ کے ایک دوسرے کے عقائد کو توڑ مروڑ کر اور ایک نیا راستہ نکالیں. یہ کوئی اکبر کا زمانہ نہیں کہ مختلف ادیان کو لے کے ایک دین الہی رائج کر دیا جائے. تو وہ زمانہ لد گیا, وہ زمانہ گزر گیا. ہر ایک کو اپنے مسلک کے مطابق, اپنے سوچ اور فکر اور نظریے کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے. لیکن تکفیری گروپس, تکفیری طاقتیں, تکفیری دیوبندی جو فرقہ ہے وہ اپنے علاوہ پوری دنیا کو واجب القتل سمجھتے ہیں. یہ ہے مسئلہ سب سے بڑا. اچھا آغا صاحب آپ ایم پی اے بنے اس الیکشن میں, تو کچھ فریقین کی طرف سے یہ بھی الزامات آ رہے تھے کہ آغا صاحب جو مجلس وحدت مسلمین کے ٹکٹ سے ایم پی اے بنے, یہ اصل میں جو ہزارہ برادری کے لوگوں کو شہادتیں ہوئی ان کا معاوضہ ہے. بالکل بھی نہیں. یہ سیٹ جو ہے PB2 یہ ہمیشہ سے ہزاروں کے پاس ہی رہی ہے, سوائے ایک مرتبہ کہ ایک نون ہزارہ یہاں سے الیکٹ ہو کے اسمبلی میں گیا. جو ہزارہ بھی جیتے تھے وہ تقریباً کوئی لبرل سیاسی پارٹیوں سے ہوتے ہیں نہیں, کبھی نہیں. ہمیشہ ایک بات میں کہوں, وہ کینڈیڈیٹ ہمیشہ یہاں سے کامیاب ہوا ہے جس کو مذہبی طاقتوں کی سرپرستی اور تعاون حاصل رہا ہو. دیکھیں پیپلز پارٹی نے یہاں سے ہمیشہ جتنی نشستیں, جب بھی نشست جیتی ہے تو یہاں کی مذہبی جماعتوں کے ساتھ باقاعدہ الائنس بنا کے وہ جیتے ہیں. یہاں کوئٹہ میں 6 سیٹیں جو اب ہیں کوئٹہ شہر کی, PB2 جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہاں پر ہمیشہ سے وہ کینڈیڈیٹ کامیاب ہوا ہے, یا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جس کے ساتھ مذہبی سیاسی جماعتیں یا ان کا سپورٹ شامل رہا ہے. تو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا معاوضہ ہے, یہ بالکل غلط ہے. ہاں یہ ہے کہ لوگوں میں ایک احساس, ایک شعور پیدا ہو گیا 10 جنوری کے واقعے کے بعد کہ اگر کوئی جماعت ہمیں اس بھنور سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتا ہے, جو ملکی سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر آواز اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور عمل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, وہ صرف اور صرف مجلس وحدت مسلمین ہے. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے مظلوموں کی, نہ صرف شیعوں کی بلکہ پوری پاکستانی قوم, مظلوم اقوام کی آواز ہم
इंटरनेशनल सतह पर भी, और सबसे बड़ी बात कि मुल्की सतह पर हम उठा सकते हैं। लोगों में ये शऊर उजागर हुआ तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। अच्छा सर, आप MPA बनने के बाद कहाँ तक कामयाब हुए शोधा के लवाकिन को रिलीफ दिलाने में या उनके साथ कुछ इंसाफ करने में, कहाँ तक आपको कामयाबी मिली? देखें, एक इतने बड़े माइंडसेट के साथ और इतने बड़े आलमी साजिश के साथ सिर्फ अकेला एक शख्स का लड़ना, ये तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि जिसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है, वो है हर एक फोरम पर अपने लोगों की नुमाइंदगी करना, उनकी आवाज़ बनना। इससे पहले ये चीज़ नहीं थी, इससे पहले ये चीज़ देखने में नहीं आई थी। कम से कम आवाज़ पहुंची अब है। कम अज़ कम आवाज़ पहुंच रही है। और फिर आप देखते हैं कि इस तरह के मेजर वाक़यात के बाद हत्ता कि वज़ीर आज़म ख़ुद आके बाकायदा मुझसे, यानी अवामी नुमाइंदा होने की वजह से और मजलिस वहदत मुस्लिमीन का सूबाई असम्बली का मेंबर होने की वजह से वो आके मिलते हैं और सुनते हैं और अहकामात जारी करते हैं। एटलीस्ट एट दैट टाइम पीपल फील अ लिटिल रिलीफ के चलें कुछ ना कुछ तो हो रहा है। नंबर वन। नंबर टू, माली मुआवनत के हवाले से देखें, दो मुख्तलिफ इसमें चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ ज़राए हैं। एक तो हुकूमत से कॉम्पनसेशन लेकर लोगों तक पहुंचाने की बात, जिसमें अपनी भरपूर कोशिश की है और इसमें एक किरदार अदा किया है हमने। दूसरा ये कि मुख्तलिफ सरवतमंद लोग जो हैं, साहिब हैसियत लोग, वो भी माली मुआवनत कभी कबार करते रहते हैं और वो हमारे ही तवसत से होता है। तो इस सिलसिले में भी अपने लोगों को ठीक ठाक हमने सपोर्ट दी है और दे रहे हैं। उसका बाकायदा हम रिकॉर्ड रखते हैं ताकि कल को कोई इस तरह के लोग जो हैं इल्ज़ाम लगाने वाले, वो कोई इल्ज़ाम न लगा सकें। हर एक सतह पर इसको साफ शफाफ रखने की हमने भरपूर कोशिश की है। और फिर देखें, जब कभी हमने ये समझा है कि हुकूमत वक्त की कोई ऐसी पॉलिसी बनने या वो बनाने जा रहे हैं या बन रही है या कोई इस तरह की चीज़ ये ऐवान में लाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ, हमने हमेशा सीना सफर होके उसके ख़िलाफ़ न सिर्फ ये कि आवाज़ उठाई है बल्कि आवाम को रिलीफ दिलाने के हवाले से, अपने लोगों की प्रोटेक्शन के हवाले से उस चीज़ को रोकने की भरपूर कोशिश की है हमने। मसलन इसमें मैं मिसाल दूँ आपको, तालिबान से डायलॉग की जब बात चली, मियां नवाज शरीफ यहाँ आए थे गवर्नर हाउस में कोयटोई में, मैंने उठ के यही सवाल किया कि आप हमें बताइए कि आया आप 20 करोड़ मजलूम पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे हैं? अगर हैं तो आप पाकिस्तानियों को इत्मीनान में लेने की बजाय दहशतगर्दों से डायलॉग की बात करते हैं जो ना पाकिस्तान के आइन को मानते हैं। वो कायद आज़म के बारे में क्या नज़रियात रखते हैं आप सब जानते हैं, वो किसी को नहीं मानते। फ़ौज पर हमले वो करते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज पर। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे, इंस्टॉलेशंस कभी भी महफूज नहीं रहे उनकी वजह से, तो आप उनके साथ डायलॉग की बातें करते हैं, जबकि 20 करोड़ मजलूम पाकिस्तानियों को आपने मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़ दिया है। और फिर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाली जो रियासत है, सबसे बड़ी रियासत सऊदी अरब, आपके इंतहाई क्लोज रिलेशंस, ख़ानदानी रिलेशंस भी हैं आपके वहाँ के बादशाहों के साथ। तो अवाम में शकूक व शुबात का बढ़ना, बल्कि यकीन की हद तक ये बात कहते हैं लोग भी, और हमारा भी यही है कि आप सऊदी अरब के अफकार को यहाँ पर फैलाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप पाकिस्तानी अवाम की फ़िक्र करें। आगा साहब, इस वक्त सऊदी अरब और ईरान में कश्मकश बहुत तेज़ हो गई है, आप क्या समझ रहे हैं इससे, ये कश्मकश हमें कहाँ ले जाएगी? देखें, ये तो हमारे ऊपर मुनस्सिर है ना कि हमारा रिकॉर्ड माजी में दूसरों की जंग अपने मुल्क में लाने का रिकॉर्ड और तजर्बा इंतहाई नाखुशगवार रहा है।
جب کبھی ہمارے ہمسایوں کے یہاں یا پھر دنیا کے مختلف کونوں میں کوئی بھی لڑائی ہوئی ہے یا پھر کولڈ وار کے زمانے میں یہ جنگ اپنے ملک میں امپورٹ کرنے میں ہمارا ترہ امتیاز رہا ہے یہ ہمیشہ سے. آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین انہیں پروگرام کوئٹہ ٹائم جو وقت پنجے پجانے سے پہتو اندر پروگرام تے ڈیندا اجازت. اللہ